کویت کا ایران امریکہ کے درمیان ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے کویت پر حملوں کی مذمت کی، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ کہا پاکستان خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ کویت کے ولی عہد نے وزیر اعظم کی قیادت کو سراہا۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے نمائندوں کی ملاقات جلد متوقع ہے، جو بظاہر پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے ہیں اور براہ راست مذاکرات کی تیاریاں جاری ہیں۔ ایران تنازع میں مسئلہ ہتھیاروں کی کمی نہیں بلکہ رابطوں کا فقدان ہے، اور جرمنی اس خلا کو پر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ جب تک ضروری ہوا ایران اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل سے خطاب۔ کہا ایران کو ایک غیر قانونی جنگ کا سامنا ہے جو امریکہ اور اسرائیل نے مسلط کی ہے۔ یہ جنگ صریحاً بلا جواز اور صفاقانہ ہے۔ عباس اراغچی نے مناب میں اسکول پر حملے کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کی گئی کارروائی قرار دیا۔ کہا یہ حملہ کسی غلطی کا نتیجہ نہیں، امریکہ کے متضاد بیانات اور اس کی ذمہ داری کو چھٹلا نہیں سکتے۔ اس سے قبل ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں دشمن جہازوں کی نقل و حرکت روکنا ایران کا قانونی حق ہے۔ سلامتی کونسل میں ایران سے متعلق بند کمرہ اجلاس جاری۔ روس نے ایران میں شہری تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں پر اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی ترسیل پر تشویش برقرار۔ صدر ٹرمپ کے اعلانات بھی کام نہ آئے۔ برنٹ $110 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ WTI کی $97 فی بیرل میں فروخت جاری۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں کا ملا جلا رد عمل۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی۔ 100 انڈیکس 1200 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,51,707 پوائنٹس پر بند۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں 2% کی کمی دیکھی گئی۔ 10 تیل بردار بحری جہازوں کو گزارنے کے بعد پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز پھر مکمل بند کر دی۔ آبنائے ہرمز کی طرف بڑھتے 3 تیل بردار بحری جہازوں کو واپس موڑنے پر مجبور کر دیا۔ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے بتایا تھا کہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہونے کی علامت ظاہر کرنے کے لیے ایران نے تیل سے لدے 10 بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے دیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کے مکمل بند ہونے کا اعلان کیا۔ کہا جو کوئی اسے پار کرنے کی کوشش کرے گا سخت نتائج کا سامنا ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چین کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایک بیان میں اسحاق ڈار نے کہا کہ وانگ یی خطے میں امن کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ تمام تنازعات کے حل کے لیے مکالمے سفارتکاری کی کوششیں جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ گفتگو میں خطے میں امن و استحکام کی بحالی، مرکزی گزرگاہوں کا تحفظ، اقوام متحدہ کے منشور پر عمل درآمد کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ٹیم کے ساتھ مل کر 15 نکات پر مشتمل ایک ایکشن لسٹ پیش کی۔ لسٹ امن معاہدے کے فریم ورک کی بنیاد ہے۔ 15 نکاتی ایکشن لسٹ بذریعہ پاکستان ایران تک پہنچائی گئی۔ پاکستان کے ذریعے ایران سے مضبوط اور مثبت پیغامات اور مذاکرات سامنے آئے۔ جنگ کے خاتمے کی سفارتی کوششوں کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر شدید حملے، قم اور ارومی شہر میں رہائشی عمارتوں اور گھروں کو نشانہ بنایا۔ متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ حملوں میں 10 افراد شہید، ملبے میں دبے زخمیوں کی تلاش جاری۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکہ اور اسرائیل حملوں میں اب تک 1937 افراد شہید ہو چکے۔ ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے، میزائل حملوں کی 83ویں لہر داغ دی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ملٹی وار ہیڈ میزائلوں اور ڈرون سے اسرائیلی شہر اشدود میں آئل سٹوریج ٹینک اور ڈیپو کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کی خلیجی ممالک میں شہریوں کو امریکی فوجی اڈوں سے دور رہنے کی ہدایت۔
امریکی صدر ٹرمپ کا مشرق وسطی میں مزید 10,000 زمینی فوجی تعینات کرنے پر غور۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، اخبار کے مطابق پینٹاگن منصوبے کا جائزہ لے رہا ہے، ساتھ ہی سفارتی مذاکرات پر بھی غور جاری ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے حکام کے مطابق ممکنہ طور پر بھیجے جانے والے دستوں میں انفینٹری اور بختر بند گاڑیاں شامل ہوں گی۔ یہ اضافی فوجی پہلے سے خطے میں بھیجے گئے تقریباً 5,000 مرینز اور 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے 2,000 پیرا ٹروپرز کے ساتھ شریک ہوں گے۔ یوکرین اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ معاہدہ ٹیکنالوجی تعاون اور سرمایہ کاری کی بنیاد فراہم کرے گا۔ یوکرین اپنی مہارت اور دفاعی نظام سعودی عرب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ صدر زیلنسکی نے گزشتہ روز جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی۔ ایران نے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر قالیباف کے قتل کے اسرائیلی منصوبے سے اقوام متحدہ کو آگاہ کر دیا۔ فوری ایکشن کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا، اطلاعات ہیں دونوں اعلیٰ ایرانی شخصیات کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے۔ وزیر خارجہ کی سطح کو ذاتی استثناء حاصل ہے۔ ایف پی سی سی آئی کا جی ایس پی پلس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف سنجیدگی سے ایکشن لینے کا مطالبہ۔ جی ایس پی پلس کو ملکی ایکسپورٹ کی شہرت قرار دے دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں احسن تنویر نے کہا کہ حکومت اور بزنس کمیونٹی جی ایس پی پلس کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہے۔ جو کوئی بھی معیشت کے خلاف بات کرے گا ہم اس پر بولیں گے۔ ریجنل چیئرمین ایف پی سی سی آئی ذکی اعجاز نے کہا پاکستان تمام عالمی معاہدوں پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ ایسے بیانات پاکستان کی معاشی لائف لائن کے لیے دھچکا ہیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس میں سینئر نائب صدر ثاقب فیاض نے کہا حیرت ہے ہمارے اپنے لوگ جی ایس پی کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے چنگل سے صرف ایکسپورٹس بڑھا کر ہی نکلا جا سکتا ہے۔ ایرانی سفارت خانے نے پاسداران انقلاب کے رہنما سے منسوب پاکستان مخالف بیان کو جعلی قرار دے دیا۔ ایرانی سفارت خانے کے سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹ کی شناخت اور لکھا کہ یہ جعلی اکاؤنٹ ایران اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات میں زہر گھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں کو درپیش سیکیورٹی مسائل کے حل کے لیے بزنس کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے قیام کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور چینی سفیر کی ملاقات میں انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون، پولیس ایکسچینج پروگرام سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد میں موجود چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنائے گا۔ کراچی کے علاقے سادی ٹاؤن میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ایک شخص زخمی، فرار ڈرائیور گرفتار۔ پولیس نے واٹر ٹینکر تحویل میں لے لیا۔ کراچی میں رواں سال ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 87 ہو گئی۔ اور ایچ پی ایل پی ایس ایل 11 میں آج دو سابق چیمپئنز کا ٹکراؤ ہوگا۔ ڈیوڈ وارنر کی قیادت میں کراچی کنگز اور سعود شہیل کی کپتانی میں کوئٹہ گلیڈیٹرز قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گے۔ میچ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔